نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، پروگرام اللہ کے کرم سے خیر و خوبی کے ساتھ اختتام کو انجام کو پہنچ گیا ہے۔ بس اب دعا ہی باقی ہے، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا پالنہار، سارے سنسار کا بنانے والا 34 دن کے بعد ایک نو مولود بچی کو ملبے کے نیچے سے بغیر ماں کے دودھ کے زندہ بچانے والا، 17 دن کے بعد ہمارے اترکاشی میں سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 بھائیوں کو زندہ بچانے والا، وہ ہم سب کا پروردگار، سب کا پالنہار ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چنانچہ آپ حضرات دعا کرتے ہیں اور کبھی اس کا اثر جلدی دکھائی دیتا ہے، کبھی کبھی دعا کا اثر دیر میں ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے معنی یہ ہیں کہ کبھی تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے جیسے اس نے مانگی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس کی دعا کے بدلے آخرت میں جب یہ دنیا ایک مرتبہ سب فنا ہو جائے گی، خدا پاک سب کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ جو زندگی لے کر ہم اب آئے ہیں دنیا میں، اس کا حساب لے گا۔ ایک ایک پل کا، ایک ایک رتی کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، تو جب دوبارہ اللہ پاک زندہ کرے گا حساب کے لیے، اس وقت کچھ دعاؤں کا پھل ملے گا۔ اللہ کہے گا کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، ہم نے اس ٹائم تمہاری دعا اس طرح قبول نہیں کی تھی، اس پر ہم تمہیں اس کا پھل اب دے رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ تمنا کریں گے، کیا اچھا ہوتا کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج اس کا پھل مل جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس چیز کو نہیں دیتا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بندہ کبھی کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالی مہربانی کر کے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، اور کبھی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اگر سچے دل سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک دعا سنتا ہے، اور اس کے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ اور انسان کی یہ خوبی رہی ہے کہ مصیبت میں پھنس کر ہمیشہ ایشور کو، پرماتما کو، اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اب انسانوں کا مزاج بدل رہا ہے، وہ ایشور کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اب مصیبت میں بھی ایشور یاد نہیں آتا،
بلکہ ایشور کے علاوہ جو ایشور کے بندے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، آدمی بہت سی مرتبہ انہی سے مدد مانگتا ہے، جبکہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے۔ تو اب مجلس کے اخیر میں اسی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ایک دو بات وقت کے اعتبار سے کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ ابھی عزیز گرامی مولانا مفتی توقیر صاحب جو شعبہ انگریزی کے استاذ ہیں، دارالعلوم دیوبند میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، پچھلے کچھ دنوں اخبار والوں نے، میڈیا والوں نے بہت شور مچا دیا تھا کہ دیوبند والوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔ یہ فتویٰ تو ہمارے بھارت کے پرکھوں نے، بڑوں نے، جنگ آزادی کے مجاہدوں نے دیا تھا۔ جب ہمارا دیش اپنے ملک کی آزادی کے لیے انگریز سے لڑائی لڑ رہا تھا، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر اپنے دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اس وقت یہ فتویٰ تھا کہ انگریزی نہ پڑھو، انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہو، انگریز کی مشین کا بنا ہوا کپڑا نہ پہنو، کیونکہ انگریز کی نفرت، اس کی دشمنی ہم سب لوگوں کے دلوں میں تھی۔ وہ ہمارے دیش پر قابض ہوا تھا، ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ 850 سال مسلمانوں کا دور رہا، اور مسلمانوں کو حکومت ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے دی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک نظر سے دیکھ کر کام کرے گا۔ تو 850 سال یہ دور رہا، اور یہ بھارت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ 200 سال انگریز نے دیش پر ناجائز قبضہ بنا کے رکھا، اور ہمارے دیش کو لوٹ کر لے گئے۔ آج دیش کی کیا حالت ہے وہ سب جانتے ہیں، جگ ظاہر ہے۔ ورنہ جیسے آج ہمارے دیش کے لڑکے کمائی کے لیے عرب دیش جانا چاہتے ہیں، کوئی دبئی، کوئی قطر، کوئی دمام، کوئی سعودیہ کے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ عرب کے لڑکے کمائی کے لیے بھارت آتے تھے، انڈیا میں آتے تھے۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں کا ایک آدمی یہاں کمانے کے واسطے آیا ہوا تھا، اور دور وہ تھا 850 سال والا، اس لیے کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ملک کے خزانے کا کوئی پیسہ اپنے کام میں نہیں لگایا۔ اورنگزیب بادشاہ نے ہندو مسلم ایکتا کی مثال قائم کی ہے، اتہاس لوگ صحیح نہیں جانتے۔ ان کی فوج میں ہندو بھی تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے مندر بھی بنوائے ہیں، گرودوارے بھی بنوائے ہیں، اور اگر کسی لڑائی میں اکا دکا کوئی واقعہ ناقابل بیان بھی پیش آیا ہے تو کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ ورنہ ان کے اتہاس میں مندر کا بنوانا بھی ہے، مندروں کے لیے جائیداد وقف کرنا بھی ہے۔ جیسے ہندو راجاؤں نے ہماری مسجدیں بنوائی ہیں، ہندو راجاؤں نے مسجدوں کے لیے جائیدادیں وقف کی ہیں، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے
بہت سے غیر مسلم مسجدوں کو آج بھی چندہ دیتے ہیں، اور جب اذان سنتے ہیں اللہ اکبر، ان کی آتما کو شانتی ملتی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی شبد بول رہے ہیں ہندی میں، سنسکرت میں، ہم کہہ رہے ہیں ایشور مہان ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم بھی اسی ایشور کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اوم جے جگدیش ہرے، اور تم اللہ اکبر کہہ کے اسی کی بڑائی کو بیان کر رہے ہو۔ تو ہمارے اکڑ کلاں کی مسجد پہ مقدمہ چلا تھا، تو جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب صبح کو اللہ کا نام، ایشور کا نام لیا جاتا ہے تو میری آتما کو شانتی ملتی ہے۔ تو آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ تو اس دیش کے بادشاہ ایسے ایسے ولی، صوفی، اورنگزیب بادشاہ نے ٹوپیاں بنوائی، قرآن ہاتھ سے لکھے، اور ان سے جو کچھ ہدیہ ملتا تھا اس سے گزر بسر کرتے تھے، اور مرنے سے پہلے وصیت لکھی تھی کہ میرے جنازے پر، میرے کفن دفن پر خزانے کا، ملک کے خزانے کا کوئی پیسہ خرچ نہ ہو۔ میرے 24 روپے رکھے ہیں جو میرے ہاتھ کی کمائی کے ہیں، ان 24 روپے میں سے میرے کفن دفن پہ خرچ کیا جائے۔ تو ایسے ایسے لوگ یہاں گزرے ہیں۔ تو ایک مسلمان بادشاہ کے یہاں عرب کا ایک آدمی آیا، جب یہ بھارت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی رخصتی کے ٹائم جب وہ اپنے گھر جانے لگا تو اسے 1 روپیہ دیا۔ یہ روپیہ حلال کمائی کا تھا، بادشاہ کے یہاں بھی حلال پیسہ تھا اور اس کو بھی حلال کمائی میں ملا تھا۔ اور میں اگر ٹائم سمجھتا تو آپ کو بتاتا، اورنگزیب کے زمانے میں ایک لالا جی تھے ہمارے، سیٹھ جی، اتم چند۔ یہ اتم چند ایک ہندو کا نام ہے۔ یہ سیٹھ جی تھے اتم چند، چاندنی چوک دلی میں رہتے تھے۔ ان کے پاس سے ایک دونی کبھی اورنگزیب کو ملی تھی۔ اورنگزیب رات کو بھیس بدل کر مزدوری کرتے تھے، رات کو بھیس بدل کر مزدوری کرتے تھے۔ تو سیٹھ جی اتم چند نے ان سے بارش کی رات میں گھر کی چھت پر مٹی ڈلوائی تھی اور ایک دونی دی تھی۔ یہ دونی حلال کمائی کی تھی اور سیٹھ جی کا پیسہ بھی حلال تھا۔ آج تو حلال حرام پہ بڑا جھگڑا چل رہا ہے اخباروں میں۔ لالا اتم چند جی کا پیسہ بھی حلال تھا۔ اس دونی کی بڑی برکتیں دیکھی گئیں۔ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے استاد کو گفٹ میں دے دی۔ استاد کا نام تھا ملا جیون۔ انہوں نے بنولے خریدے، بنولے خرید کر کپاس بوئی۔ تو انہوں نے جو کپاس کی کھیتی کی، اس سے ان کے حالات بدل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مالدار بن گئے، ایسے مالدار بن گئے کہ سرکار کا جو ٹیکس کھیتی پر آیا کرتا تھا وہ آنے لگا۔ یہ دونی کہاں سے آئی تھی؟ سیٹھ جی اتم چند کے یہاں سے آئی تھی، جب اتم چند لالا جی بھی حلال کماتے تھے۔ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی، افسر ہو یا ہم جیسا غریب، اگر ہم حلال کمائیں گے تو ہمارے مال میں ایسے برکت ہوتی ہے۔ اب تو بات لمبی نہیں کرنی۔ یہ عرب کا آدمی کمانے آیا تھا، بادشاہ کے یہاں رہتا تھا۔ 1 روپیہ اس کو بادشاہ نے دیا، تم اپنے دیش جا رہے ہو
تو یہ 1 روپیہ لیتے جاؤ۔ اس زمانے میں 1 روپے کی بڑی ویلو تھی۔ اس آدمی نے یہاں سے سنترے خریدے کہ میرے ملک میں سنترا پیدا نہیں ہوتا، یہاں سنترے کا موسم ہے تو سنترے تحفے میں لے کے چلوں۔ تو سنترے لے کے گیا، وہاں کے بادشاہ کا لڑکا بیمار ہو گیا اور حکیم ڈاکٹروں نے اس کے علاج میں سنترے بتا دیے، اور وہاں سنترا نہیں تھا۔ مکے میں تو دنیا کی ہر چیز ہر وقت ملتی ہے، یہ مکہ مدینہ تو وہ متبرک جگہ ہے کہ کئی سال ہو گئے ہماری کوئی بہن خلا میں فضا میں اڑ رہی تھی اور اس نے یوں بتایا تھا کہ ساری دنیا میں اندھیرا ہے، بس 2 شہروں میں چاند نہ نظر آ رہا، وہ مکہ مدینہ ہے۔ تو وہاں تو دنیا کی ہر چیز ہر وقت ملتی ہے، یہ تو اللہ کا کرم اور اللہ کے اس نبی کی دعا ہے جس کا ذکر ابھی حضرت ابراہیم کے نام سے کر رہے تھے۔ تو اس دیش میں سنترا نہیں تھا، اس عرب کے آدمی نے بھارت سے سنترا خرید لیا۔ وہاں بادشاہ کے لڑکے کو بیماری تھی، حکیم نے سنترے بتا دیے، تو وہاں کے بادشاہ نے جہاز کے اڈے پر ملازمین سے کہا کہ اگر باہر کی کسی کنٹری سے کوئی آدمی، کسی دیش سے کوئی آدمی مسافر یا ہمارا کوئی آدمی آ رہا ہو اور اس کے پاس سنترے ہوں تو سنترے خرید لینا، اور ہم 1 کے 10 دیں گے، 1 کی جگہ 100 دیں گے۔ تو یہ آدمی جو بھارت سے 1 روپیہ حلال کا لے کے گیا تھا، اس کی وہ سنتروں کی ٹوکری بادشاہ کے لیے خرید لی گئی، اور بادشاہ سلامت خوش ہو گئے کہ میری تو مراد پوری ہو گئی، میرے بچے کو انشاءاللہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر میرے بچے کو شاید تندرستی مل جائے گی۔ تو بادشاہ نے بھی اپنی حلال کمائی سے 1 کی جگہ 10 دے دیے۔ یہ ہے وہ کہ حلال پیسہ اگر کم ہو تھوڑا ہو، اللہ اس میں برکت ایسے کر دیتا ہے۔ تو جیسے اس کے 1 روپے میں برکت ہو گئی اور بادشاہ نے 1 کے 10 دے دیے۔ بس یہ قصہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، یہ قصہ ہمارے سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ اس میں ہم بے توجہی کر دیتے ہیں، کبھی دعوت ہو گئی عقیقے میں، ولیمے میں، بیاہ شادی میں، جنم دن برتھ ڈے میں، تو ہم بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں۔ بغیر دعوت کے جانا جائز نہیں، حدیث میں ہے جو بغیر دعوت کے کسی کارج میں، کسی تقریب میں جائے گا تو چور بن کے جائے گا، ڈاکو بن کے نکلے گا۔ اجازت کے بعد جائیں، مثلا میرے ساتھ کسی کو جانا ہے تو میں اجازت لے لوں، یا میزبان کو پہلے ہی پتا ہو کہ اندھے کو نوتنا، 2 کو بلانا، تو جب وہ فلاں صاحب کو بلا رہے تو اس کے ساتھ 1-2 اور بھی آئیں گے۔ اب ودھائک جی کی ہم دعوت کریں گے تو انشاءاللہ 2-4 ان کے ساتھ ضرور رہتے ہیں، رہنے چاہیے۔ تو جیسے دعوت کسی کی ہے، یا تو میزبان کی صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو، انہیں ناراضگی نہ ہو تو جا سکتے ہیں، ورنہ بغیر دعوت کے ایسی جگہ جانا جائز نہیں۔ یہ بھی حرام لقمہ پیٹ میں جانا ہے۔ اور جنم دن کا، برتھ ڈے کا ذکر آیا، یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کے یہاں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ان کی مذہبی چیز نہیں۔
مذہبی چیز میں نہ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں نہ ہم انہیں مجبور کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، غمی خوشی میں ساتھ رہنا ہے۔ وہ جنازے میں آتے ہیں، شوق سے کاندھا دیں، قبر پر مٹی ڈالیں۔ یہ تو گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے، یہاں 14 صدیاں گزر گئی ہندو مسلمانوں کو ساتھ رہتے ہوئے۔ مسلمان بھائی کو پتہ چلا کہ غیر مسلم بھائی، پڑوسی، تعلق دار کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر جائے، اس کے غم میں شریک ہو۔ بیاہ شادی ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی میں شریک ہو۔ وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، وہاں بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان برتھ ڈے منائے گا، نہ منانا جائز ہے نہ ہمارا جانا جائز ہے۔ یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ کیا خوشی ہے، زندگی کا 1 برس اور کم ہو گیا، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوتیں جب آدمی کرتا ہے، دعوت جائز طریقے کی ہو تو کھانا اور جانا بھی تبھی جائز ہے جب ہماری دعوت بھی ہو، اور دعوت کا پہلے سے کرنا کوئی ضروری نہیں، عین ٹائم پہ بھی کوئی بلا لے وہ بھی دعوت ہے۔ مثلا آج میرے یہاں شادی کا پروگرام ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، میں نے آپ کو پہلے نہ کارڈ دیا نہ زبانی کہا، آج ہی میں آپ کی دعوت کر دوں تو یہ بھی دعوت ہے، قبول کرنی چاہیے۔ مغرب کے بعد کسی ساتھی نے دوسرے سے کہا آؤ گھر چلیں، آج ایک ساتھ کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، مدینے کے لوگ یوں کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلی شکشا، سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا سندیش یہ تھا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، مذہب کسی کا کچھ بھی ہو، محبت پیار بڑھے گا۔ اے لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام شانتی کی دعا ہے۔ یہاں بھارت میں یہ بہت پرانی روایت، پرمپرا ہے، غیر مسلم بھائی بھی مسلمان کو سلام کرتے تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا سلام جی کہتے ہیں تو سلام کے معنی شانتی کی دعا۔ اب نہ جانے کیا نظر لگ گئی، اب سلام کو لوگ ایسا سمجھنے لگے جیسے انکہنی ہو، حالانکہ سلام تو شانتی کی دعا ہے۔ لوگ گڈ نائٹ کہہ رہے ہیں، تمہاری رات اچھی ہو، گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، تمہاری صبح اچھی ہو۔ اور اللہ نے ہمارے ابا کو، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم کو، سورگ اور جنت میں جو سلام بتایا تھا، اللہ کے انتم سندیش داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ہم سب کے ابا، سارے انسانوں کے ابا، ہر دھرم کے ماننے والوں کے باپ آدم سورگ اور جنت میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ فرشتے ہیں، انہیں جا کے تم سلام کرو، اور یہ سنو کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ جواب دیں گے تمہاری اولاد کا، تمہاری سنتان کا یہی سلام ہوگا، اور ہم سارے انسان کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ایک آدم کی اولاد سنتان ہیں، اسی لیے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، میری طرف سے تم پر شانتی ہو، بالکل شانت رہو، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، ہماری طرف سے بھی شانتی ہو، شانت رہو، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہے انسانوں کا صحیح سلام جو ہمارے باپ آدم کو جنت میں دیا گیا تھا۔ تو خیر،
بات مجھے اتنی لمبی نہیں کرنی تھی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے میں نے کہی ہیں۔ اصل ایک بات میں نے آپ حضرات کو یہ بتائی ہے کہ کمائی میں اور کھانے پینے میں غذا میں دھیان دینا ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی ناجائز لقمہ نہ جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، ایسی برکت ہوگی جیسی میں نے ایک مثال میں آپ کو بتا دی۔ ایسی مثالیں اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر آئندہ صحیح۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔